بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم صدقہ جاریہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، تیسرے صالح اولاد جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے۔ اللہ جل شانہ کا کس قدر احسان عظیم ہے، لطف و کرم ہے کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ مرنے کے بعد جب کہ اس کے اعمال کا وقت ختم ہو جائے، وہ عمل کرنے سے بیکار ہو جائے، وہ قبر میں میٹھی نیند پڑا سوتا رہے اور اس کے اعمال حسنہ میں اضافہ ہوتا رہے، تو اس کا ذریعہ بھی اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے پیدا فرما دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 3 چیزیں اس حدیث پاک میں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسی چیز صدقہ کر گیا ہو جس کا نفع باقی رہنے والا ہو، مثلا کوئی مسجد بنوا گیا جس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں، تو جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی مسافر خانہ، کوئی مکان کسی دینی کام کے لیے بنوا کر وقف کر گیا جس سے مسلمانوں کو یا دینی کاموں کو نفع پہنچتا رہے، تو اس نفع کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی کنواں رفاہ عام کے لیے بنوا گیا تو جب تک اس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، وضو وغیرہ کرتے رہیں گے، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، جو کسی کو سکھایا ہو اور اشاعت کی ہو، اور وہ صالح اولاد ہے جس کو چھوڑ گیا ہو، اور وہ قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، اور وہ مسجد ہے اور مسافر خانہ ہے جس کو بنایا گیا ہو، اور نہر ہے جو جاری کر گیا ہو، اور وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے۔ ثواب ملتا رہے کا مطلب ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر دے گیا، مثلا وقف کر گیا ہو، اور علم کی اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مدرسے میں چندہ دیا ہو، یا کوئی دینی کتاب تالیف کی ہو، یا پڑھنے والوں کو تقسیم کی ہو، یا مسجدوں اور مدرسوں میں قرآن پاک یا کتابیں وقف کی ہوں، کسی کو علم پڑھا گیا ہو، کوئی درخت لگا دیا ہو۔ اور ان سب چیزوں میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری کی ساری تنہا خود ہی کی ہوں، بلکہ اگر کسی چیز میں تھوڑی بہت شرکت بھی اپنی ہو گئی تو بقدر اپنے حصے کے اس کے ثواب میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ دوسری چیز وہ علم دین ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، مثلا کسی مدرسے میں کوئی کتاب وقف کر گیا، جب تک وہ کتاب باقی ہے اس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ کسی طالب علم کو اپنے خرچ سے حافظ قرآن یا عالم بنا گیا ہو، جب تک اس کے علم و حفظ سے نفع پہنچتا رہے گا، چاہے وہ حافظ اور عالم خود زندہ رہے یا نہ رہے، اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا کسی شخص کو حافظ بنایا تھا، اس نے 10-20 لڑکوں کو قرآن پاک پڑھا دیا اور وہ حافظ اس کے بعد مر گیا، تو جب تک یہ لڑکے قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اس حافظ کو مستقل ثواب ملتا رہے گا، اور اس حافظ بنانے والے کو بھی علیحدہ ثواب ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے جب تک ان پڑھنے والے لڑکوں کا سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا قیامت تک چلتا رہے گا، اس اصل حافظ بنانے والے کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا، چاہے یہ لوگ ثواب پہنچائیں یا نہ پہنچائیں۔ اور یہی معاملہ کسی کو عالم بنانے پر ہوتا رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی کسی قسم کی جانی یا مالی کوشش علم کے پھیلانے میں، دین کے بقا اور حفظ میں لگ جائے کہ دنیا کی زندگی خواب سے زیادہ نہیں، نہ معلوم کب اس عالم سے ایک دم جانا ہو جائے، جتنا ذخیرہ اپنے لیے چھوڑ جائے گا وہی کارآمد ہے۔ عزیز، قریب، احباب، رشتہ دار سب 2-4 دن رو کر یاد کر کے اپنے اپنے مشاغل
محافل میں لگ کر بھول جائیں گے۔ کام آنے والی چیزیں یہی ہیں جن کو آدمی اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے طور پر کرتا ہے اور اس کا نفع قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور سوال اولاد کا نفع یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی دعائیں خیر کرتی رہے۔ اول تو اولاد کا صالح بنا جانا بھی مستقل صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ کوئی بھی نیک کام کرتی رہے گی اپنے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اگر وہ نیک اولاد والدین کے لیے بھی دعا کرتی رہے اور جب وہ صالح ہے تو دعائیں کرتی ہی رہے گی اور یہ مستقل ذخیرہ والدین کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے کاموں سے بے رغبتی نصیب فرما دے اور دین کے کاموں کا ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنا رحیم ہے وہ پاک رب کہ جس نے ہمیں یہ راستہ بھی بتا دیا کہ اگر ہماری حیثیت بہت زیادہ خرچ کرنے کی، بہت زیادہ صدقہ کرنے کی نہیں ہے تو جتنا بھی ہو سکے ہم نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈال دیں اور اللہ رب العزت ہمارے حصے کے مطابق ہمیں قیامت تک ثواب نصیب فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک نیتی سے دین کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں جس میں دکھاوے کی کوئی بھی گنجائش نہ ہو، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہر شے سے واقف ہے، ہماری نیت سے واقف ہے، ہمارے ارادوں سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کے کاموں میں مشغول فرما دے اور تمام گناہوں سے محفوظ کر دے۔ آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔